ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کو اگر 3 حصوں میں کریں گے تو 10 دن آتے ہیں، 10 دن پہلا حصہ، 10 دن درمیانی حصہ اور 10 دن آخری حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پہلے 10 دن، پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی پورا مہینہ ہی رحمت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں مغفرت فرماتے ہیں، اور پورے مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرماتے ہیں، تو یہ 10 میں تقسیم کرنے کی حکمت کیا ہے؟ محدثین نے اس حکمت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، پورا سال میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو پورا سال گناہوں میں کیا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم رہتے ہیں، غیبت، چغلی، حرام، سود، بے نمازی، سارا کچھ کرتے ہیں۔ نہیں، پہلی قسم وہ ہے جو پورا سال اللہ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، نمازیں بر وقت ہوتی ہیں، حرام سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ان پر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے فوراً ان پر اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی۔ جس طرح ایک پاک صاف لوہا ہے، اس پر ریگمار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ پینٹ کر دو تو لگ جائے گا۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کبھی عبادت کرتے تھے، کبھی گناہ ہو جاتے تھے، کبھی ذکر کرتے تھے، کبھی جھوٹ بولا جاتا تھا، کبھی تلاوت کرتے تھے، کبھی غیبت ہو جاتی تھی، یعنی مکس گناہ اور ثواب کا ان کا سال گزرا تھا۔ وہ پہلے 10 دن روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ان کا زنگ اتر جاتا ہے، تو درمیانی 10 دن میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ گویا کہ پہلے 10 دن میں ان کے گناہوں کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، درمیانی 10 دن میں ان کی مغفرت فرما دی جاتی۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کا پورا سال گناہوں میں گزرا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسے رحیم کریم ذات ہیں کہ وہ گناہگاروں کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ تو جب رمضان کا پہلا عشرہ گزرتا ہے اس وقت ان کے گناہوں کو زنگ کو اتارا جاتا ہے، پھر دوسرے عشرے میں بھی گناہوں کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، تیسرے عشرے میں وہ پاک ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کے عذاب سے خلاصی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ 4 کام اس مہینے میں ضرور کیا کریں، 4 کام اس مہینے میں ضرور کیا کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ 2 ایسے کام ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، 2 ایسے کام ہیں جن سے آپ کی خلاصی نہیں ہے، ضروری ہے آپ کے لیے۔ پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھا کریں، رمضان المبارک کا بہترین وظیفہ ہے۔ نمبر 2 استغفار کثرت سے کیا کریں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوئی بھی استغفار لے لیں، پہلا کلمہ اور استغفار، اس کی کثرت رکھیں۔ اور تیسرا کام جنت اللہ تعالیٰ سے بہت مانگیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام والی جنت۔ اور چوتھا کام جہنم سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرو، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یہ 4 کام رمضان المبارک میں بہت کرنے ہیں۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کے لیے پانی پلائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا۔ اللہ کریم رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔